हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक है। मैं हूं शादाब खान और आप देख रहे हैं शादाब रिएक्ट चैनल। सो फ्रेंड, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इस्लाम का तीसरा खलीफा उस्मान गनी। तो इस वीडियो को बनाने वाले RS नेटवर्क, इसका ओरिजिनल लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पहले शुरू करते हैं और देखते हैं, फिर करते हैं बाद में बात। दोस्तों 644 ईस्वी में नवंबर की शुरुआत में जब अबू लुलु फ़रोज़ नाम के एक ईरानी गुलाम ने फजर की नमाज पढ़ाते वक्त दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर हमला किया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो इस हमले में फ़ौरन शहीद नहीं हुए थे, बल्कि अगले 2-3 दिन तक ज़ख्मी रहे थे और फिर फाइनली 6 नवंबर के दिन हमारी इस दुनिया को अलविदा कहा था। मगर ये जो बीच के 2-3 दिन थे, इसमें बड़े ही अच्छी तरीके से हजरत उमर को ये महसूस हो चुका था कि मदीना में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी टेढ़ी नजरें खिलाफत के ऊपर जमी हुई हैं और वो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उमर इस दुनिया से रुखसत हो और फिर हम इस खिलाफत के सिस्टम को ही हाईजैक कर लें। इसीलिए हजरत उमर ने अपने पास बचे हुए इन चंद घंटों के अंदर ही ये पूरा मामला निपटाने का फैसला किया, ताकि सारे मुसलमानों को न सिर्फ एक बड़े फितने से बचाया जा सके, बल्कि इस बड़ी और ताकतवर मुस्लिम रियासत की भी हिफाजत की जा सके कि जो हजारों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद तैयार हुई थी। अब दोस्तों, अपना सक्सेसर यानी कि अपना जानशीन चुनने के लिए हजरत उमर फारूक आजम के पास 2 एग्जाम्पल थे। पहला एग्जाम्पल तो पहले खलीफा यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का था कि जिन्होंने अपनी वफात से पहले अपने तमाम एडवाइजर से मशवरे के बाद हजरत उमर फारूक आजम को अपना खलीफा नॉमिनेट कर दिया था। एक ऐसे इंसान के जो ना तो उनके बेटे थे, ना उनके भाई थे, इवन उनके खानदान के भी नहीं थे, लेकिन उनको नॉमिनेट किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वो डिजर्विंग हैं और वही हैं इस वक्त के जो इस खिलाफत को सबसे अच्छी तरह से चला सकते हैं। और इस चीज को हजरत उमर फारूक आजम ने अपने दौर में साबित भी करके दिखाया। मगर इससे भी बड़ा और जो दूसरा एग्जाम्पल था हजरत उमर फारूक आजम के सामने अपना खलीफा चुनने के लिए, वो था नबी अलैहिस्सलाम का, कि जिन्होंने इस दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत होने से पहले अपना कोई खलीफा चुना ही नहीं था। तो इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम की भी यही ख्वाहिश थी कि वो भी नबी अलैहिस्सलाम वाला पैटर्न अपनाकर ही इस दुनिया से रुखसत हों। मगर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब उनको ये भी महसूस हो चुका था कि अंदर ही अंदर मदीना में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि इस चीज का फायदा उठाकर कोई खास खानदान, कोई खास ग्रुप खिलाफत के इस सिस्टम को हाईजैक कर सकता है और ये पूरा कुरान पर चलने वाला सिस्टम जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से तैयार किया है, ये कोलैप्स कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने रिस्क लेने की बजाय एक बीच का रास्ता निकाला, और वो रास्ता ये था कि उन्होंने 6 लोगों की टीम बना दी और तमाम लोगों को ये हुक्म दिया कि मेरी नजर में यही वो 6 लोग हैं कि जो इस वक्त पूरी उम्मत के अंदर खिलाफत की गद्दी पर बैठने के सबसे ज्यादा हकदार हैं। नबी अलैहिस्सलाम इन सारे ही लोगों से आखिरी दम तक राजी रहे थे। दोस्तों, हजरत उमर की 6 लोगों की बनाई गई इस लिस्ट में जो नाम थे वो कुछ इस तरह से थे: हजरत अली, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, हजरत जुबैर इब्ने अल अव्वाम, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 6 लोगों की लिस्ट में तमाम वो नाम हैं कि जो अशरा मुबशरा में आते हैं, यानी उन गिने चुने सहाबा में कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। इसीलिए जब हजरत उमर ने इन 6 बड़े नामों की लिस्ट लोगों को दी तो लोग काफी हैरान भी हुए, क्योंकि हैरानी की बात ये थी कि लोग ये सोच रहे थे कि हजरत उमर ने हजरत सईद इब्ने ज़ैद को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो भी अशरा मुबशरा में आते हैं, तो जाहिर है उनको भी लिस्ट में शामिल करना ही चाहिए था। लेकिन वजह ये थी कि ये जो हजरत सईद इब्ने ज़ैद थे ये बनु अदी से ताल्लुक रखते थे, यानी हजरत उमर फारूक आजम के खानदान से, और साथ ही साथ रिश्ते में बहनोई भी थे। तो सीधी सी बात है, अगर आप लोगों ने हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी को गहराई से पढ़ा होगा, उनके मिजाज को जानते होंगे, उनके खिलाफत के दौर पर गहराई से नजर डाली होगी, तो आपको पता होगा कि वो अपनी फैमिली का या फिर अपने रिश्तेदारों का या अपने खानदान वालों का खिलाफत के मामले में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखना चाहते थे। तो इसीलिए जब कुछ
لوگوں نے حضرت عمر کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی نومینیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کافی نیک ہیں، نماز کے پابند ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو تو لقب سے بھی نوازا تھا۔ تو اس پر حضرت عمر کا سیدھا سا جواب تھا کہ کیا بنو عدی کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ عمر نے اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھالا ہے؟ حضرت عمر نے صرف 6 لوگوں کی لسٹ ہی نہیں بنائی تھی بلکہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس پورے پروسیس کو، آپ اس پورے الیکشن کو اگلے 3 دن کے اندر کمپلیٹ کریں۔ یعنی جیسے ہی تمام لوگ میری نماز جنازہ اور مجھ کو دفن وغیرہ کرنے سے فارغ ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ فوراً ان 6 لوگوں کو لے کر ایک گھر کے اندر پہنچ جائیں اور ان 6 لوگوں سے کہیں کہ اس پورے پروسیس کو 3 دن کے اندر کمپلیٹ کریں، 3 سے چوتھا دن نہ ہو، ورنہ ظاہر ہے فتنہ پھیلنے کا ڈر رہے گا اور لوگ اپنے اپنے جھنڈے لے کر نکل پڑیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو طلحہ انصاری کو بھی یہ حکم دیا کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ آپ فوراً 50 لوگوں کا لشکر لے کر ان 6 لوگوں کے دروازے پر پروٹیکشن دیں گے تاکہ یہ 6 لوگ نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ باہر بھی کوئی فتنہ وغیرہ نہ پھیلے۔ 6 لوگوں کی لسٹ میں شامل حضرت سعد ابن ابی وقاص کو لے کر حضرت عمر نے لوگوں کو یہ خاص ہدایت بھی دی کہ باقی تمام لوگوں کی طرح اگر آپ لوگ ان پر متفق ہوتے ہیں تو ان کو بھی خلیفہ چن ہی سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ ایکسکیوز لے کر آ جائے کہ کیونکہ حضرت عمر نے اپنے دور میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کوفہ کی گورنری سے ہٹایا تھا تو اسی لیے یہ خلافت کے اہل نہیں ہیں۔ دراصل دوستو، حضرت عمر کی اپنے دور میں یہ پالیسی رہی تھی کہ جنرلی جب بھی کسی بھی گورنر کے 4 سال کمپلیٹ ہو جاتے تھے تو وہ اس کو اس گدی سے ہٹا دیتے تھے تاکہ پاور کا جو سسٹم ہے وہ پوری طریقے سے مینٹین رہے، یعنی کوئی بھی ایک انسان لمبے وقت تک ایک علاقے کی گدی پر بیٹھنے کی وجہ سے اتنا زیادہ پاپولر اور طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ سینٹر کو چیلنج کر سکے اور سینٹر ہمیشہ مضبوط رہے اور باقی تمام علاقے اس کے انڈر میں رہیں۔ اپنی اسی پالیسی کے تحت ہی ایک دور میں حضرت عمر نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بھی کوفہ کی گورنری سے ہٹایا تھا، نہ کہ ان کی کسی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ فی الحال حضرت عمر فاروق اعظم کی وفات کے بعد لوگ جب ان کی نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہو گئے تو ان کی ہدایت کے تحت خلیفہ چننے کے لیے اس پروسیس کو شروع کیا گیا۔ شروعاتی پروسیس میں یہ ہوا کہ ان 6 لوگوں میں سے جو 3 لوگ تھے وہ باقی کے بچے ہوئے 3 لوگوں کے ہاتھوں پر اپنی دعویداری سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی حضرت زبیر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت طلحہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں حضرت عثمان خلیفہ بنے، جبکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف خلیفہ بنے۔ اس طرح سے 6 لوگوں کی یہ لسٹ 3 لوگوں پر آ کر رک گئی، مگر ابھی بھی یہ لسٹ تھی تو 3 لوگوں کی ہی اور خلیفہ صرف ایک ہی کو بننا تھا، اور اس پورے پروسیس کو لیڈ کر رہے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کیونکہ وہ بول چال میں ان تمام لوگوں میں کافی ماہر تھے، بلکہ وہ تو حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ان خلیفاؤں کو کافی مشورہ وغیرہ دیا کرتے تھے، اور اب وہ نہ صرف اس پروسیس کو لیڈ ہی کر رہے تھے بلکہ آخر میں جو 3 نام بچے تھے ان میں سے ایک نام ان کا بھی تھا، تو اسی لیے اب انہوں نے باقی بچے ہوئے جو 2 لوگ تھے ان سے بھی الگ الگ پوچھا، یعنی حضرت علی سے پوچھا کہ اگر آپ نہیں بنتے ہیں خلیفہ تو آپ کی نظر میں کس کو ہونا چاہیے؟ اس پر ان کا جواب تھا کہ حضرت عثمان کو ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے جب انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو ان کا بھی جواب تھا کہ حضرت علی کو ہونا چاہیے۔ اس سے اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو یہ تو محسوس ہو گیا کہ میرے مقابلے میں یہ دونوں کینڈیڈیٹ زیادہ پاورفل ہیں، تو اسی لیے اب آخر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دونوں لوگوں کی حامی کے بعد خود چیف الیکشن کمیشن بننے کا فیصلہ کیا اور اپنی دعویداری سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا۔ تو مطلب اب صرف 2 ہی سب سے زیادہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بچے تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان، اور ان دونوں کے بیچ فیصلہ بھی کرنا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو۔ انہوں نے اب اپنے بچے ہوئے ٹائم میں اپنے اس کام کے لیے کڑی محنت کی، مدینے کا چپا چپا چھان مارا، ہر طرح کے لوگوں سے بات کرتے، کہیں پر عام لوگوں کا مجمع ہوتا تو اس میں گھس جاتے، کہیں پر بھیش بدل کر پہنچتے، عام خاص ہر طرح کے لوگوں سے بات کرتے اور ان سے بس یہی جاننے یا اگلوانے کی کوشش کرتے کہ ان کے مطابق کس کو ہونا چاہیے۔ آخرکار جب حضرت عمر فاروق اعظم کی دی گئی ڈیڈ لائن کمپلیٹ ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فیصلہ سنایا، وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور اس طرح سے حضرت عثمان غنی کو حضرت عمر فاروق اعظم کے دوارا بنائے گئے اس زبردست اور کٹھور پروسیس سے گزرنے کے بعد اسلام کا تیسرا خلیفہ چنا گیا۔ اب آگے دوستو خلافت میں کیا کیا ہوا یہ تو ہم سب جانیں گے ہی، مگر اس سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ حضرت عثمان غنی تھے کون؟
یہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کب اسلام قبول کیا، کیسے اور کیوں قبول کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ اسلام میں اتنے زیادہ خاص اور اتنے اونچے لیول پر کیسے پہنچے کہ ان کو اسلام کا تیسرا خلیفہ ہی چن لیا گیا۔ تو چلیے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی ہوئی یہی کچھ بیسک چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آج نہیں بلکہ خلافت کی اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں۔ باقی اگر یہ ویڈیو بھی جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ہی اس سیریز کی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تو فرینڈ، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ کیسے گھوشت کیا گیا۔ اس کا لمبا پروسیس تھا۔ حضرت عمر نے 6 لوگوں کی لسٹ بنائی، اس میں حضرت علی، حضرت عثمان اور بھی جتنے صحابہ تھے اس دور کے، جسے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، اور تو انہی میں سے سلیکٹ کیا گیا۔ تو یہ کہانی تھی تیسرا خلیفہ بننے کی، حضرت عثمان غنی کی۔ تو آپ کو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو، اور آپ جیسی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم آگے اور بھی پیاری پیاری ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں، اس پہ ریئیکشن دے سکیں۔ تو آپ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور کیسی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ویسی ویڈیو بنانے کی اور بھی کوشش کریں گے، تو ہمیں سپورٹ کریے۔ اور بہت ہی پیاری بھائی نے ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ جانکاری ہمیں ملی ہے۔ تو پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے چلیے اللہ حافظ۔